بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ کو چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو خاص کر اس موضوع پر ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دعا میری قبول نہیں ہوتی۔ بہن بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ بہت محنت سے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلتے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو بہن بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ کی اس موضوع پر توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں کہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور عام لوگوں کا حق کھاتے ہیں، انہیں حق تلفی کرتے ہیں، لوگوں کو اذیتیں دیتے ہیں اور آپ خوش ہوتے ہیں۔ ہمسایوں کا خیال نہیں رکھتے، آپ یہ نہیں پتہ کرتے کہ ہمسائے نے کھانا کھایا ہے یا بھوکا سویا ہے، مگر اپنا پیٹ بھر کر چنگا چوسا کھا کر سو جاتے ہیں۔ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ ہمارے آقا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں مجھے اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے یہ شک گزرنے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری جائیداد میں سے ہمسائے کا حصہ قرار نہ دے دے۔ اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، طرح طرح کی نعمت سے نوازا ہے، ہاتھ پاؤں، ناک، کان، آنکھیں، ایسے جسم کے اعضاء عطا کیے ہیں کہ جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، مگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نماز پڑھنا ہی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نماز فرض بھی ہے، نماز نہ پڑھنا کفر ہے۔ کافر اور مسلمان میں فرق صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ پھر حساب لگا لیں کہ ہم مسلمان ہوئے یا کافر۔ حرام کھاتے ہیں، فرمایا گیا ہے ایک حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور کپڑا حرام مال کا پہنتے ہیں، جتنی دیر تک وہ کپڑا پھٹ نہیں جاتا اتنی دیر تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کو تو مذاق ہی بنا لیا ہے ہم لوگوں نے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے جو فرشتہ رحمت کا ہمارے پاس آتا ہے 3 میل دور تک چلا جاتا ہے، اسے اتنی گھن آتی ہے ہمارے جھوٹ سے۔ جھوٹ بہت سی بدائیوں کی جڑ ہے۔ ایک کام بندہ جھوٹ چھوڑتے بہت سی بدائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے، جس دعا کی قبولیت کی ہمیں فوراً ضرورت ہوتی ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فوراً کر لیتا ہے۔ اگر فوری طور پر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اس دعا کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس ذخیرہ کر دیتا ہے، یا وہ بعد میں قبول ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے بدلے ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ اور عطا کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ دعا قیامت والے دن کام آئے گی۔ اس دعا کے بدلے میں ہمارے گناہوں کا کفارہ کیا جائے گا۔ دعا مانگنے کا طریقہ، اللہ کی اطاعت کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ سجدے میں دعا مانگو، دعا کی کیفیت بناؤ، دعا میں گر گراؤ، اپنے اوپر ذکر طاری کرواؤ، رو رو کر دعا مانگو، عاجزی سے دعا مانگو، سب کچھ اللہ سے مانگو۔ آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ سے مانگو۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا چھوڑ دو، پیروں فقیروں سے مانگنا چھوڑ دو، قبر پر سجدے کرنا چھوڑ دو۔ جتنا زیادہ اللہ سے مانگ سکتے اتنا مانگو۔ استغفار کرو، توبہ کرو، لوگوں کو راضی کرو، اللہ کی مخلوق کو راضی کرو، دل کو نرم کرو۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راضی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دعا عبادت ہے، جو دعا کی شکل میں عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پر، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے دعا کرنا بہت لازم ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایمان والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔ جب بھی دعا مانگو تو اللہ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو۔ یقین اور دل سے دعا مانگو۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر دعا مانگو۔ ایسا سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ ہاتھ اونچے کر کے، ہاتھ کھول کر دعا مانگو۔ محتاج بن کر عاجزی سے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوگا اور آپ کو دعا مانگنے کا سرور بھی آئے گا۔ اگر آپ کو ایسا طریقہ آ گیا دعا مانگنے کا تو ہر چیز اللہ سے مانگنا شروع کر دیں گے آپ، اور آپ چاہیں گے کہ میں ہر وقت اللہ سے مانگتا ہی رہوں اور اللہ کی ہی مانتا رہوں۔ پھر آپ غیر اللہ سے بالکل مانگنا چھوڑ دیں گے۔ بری دعا قبول نہیں ہوگی۔ غفلت اور لاپرواہی میں کی گئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رشتہ توڑنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زانی اور زانیہ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تو دعا قبول کرتا ہے، مگر ہم نے خود ہی اپنے دعا قبول کروانے والے راستے بند کر دیے ہیں۔ جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام روک دیتی ہے، یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ جو قوم یہ کام روک دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرتا، اور جو فرائض پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل جل شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل ٹھہر جاؤ، ابھی اسے طاعت نہ کرو، اس لیے کہ مجھے اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی غیر مسلم دعا کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے اسے جلدی سے عطا کر دو، اس لیے کہ اس کی آواز مجھے پسند نہیں ہے۔ سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کی کہ یا الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں تو قبول نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے یحییٰ میں تیری بات کو دوست رکھتا ہوں، اس لیے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ اس لیے حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں۔ اللہ دے یا نہ دے، ہم نے اللہ سے ہی مانگنا ہے اور مانگتے ہی رہنا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا۔ غیر اللہ کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ ہم صرف اللہ سے مانگتے رہیں اور غیر اللہ کو چھوڑ دیں۔ ہم ہر نماز کی رکعت میں یہ پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اتنی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہمارا دماغ ہے یا صرف گوشت کا ٹکڑا ہے کہ ہم غیر اللہ سے مانگتے رہتے ہیں؟ دعا میں وسیلہ بھی دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو عرش عظیم پر کلمہ لکھا ہوا نظر آیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے وسیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور معافی عطا فرما دی۔ بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں سے ان کا حصہ شریعت کے مطابق دو، اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو ہم نہیں مانتے، مگر ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اتنے کافی ہے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جہاں سبسکرائب لکھا ہوا ہے وہاں انگلی سے دبا دیں، لائک بھی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک بھی کر دیں، اور اگر پسند نہیں آئی تو بے شک لائک نہ کریں اور کمنٹ میں جا کر لکھ دیں کہ ہمیں یہ ویڈیو پسند نہیں آئی، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے شیئر کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔